بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو محمد قاسم شمالی ہندوستان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتے تھے۔ ایک دوپہر گھر میں آئے اور صحن میں بچھے ہوئے پلنگ پر بیٹھ گئے۔ دوپہر کا کھانا نکالتے ہوئے بیوی نے کہا، عجیب بچی کی شادی بیاہ کی بھی کچھ فکر کیجئے۔ بچی تھوڑی دور باورچی خانے کے چبوترے پر بیٹھی دال دھو رہی تھی۔ محمد قاسم نے ایک نظر بچی پر ڈالی۔ بیوی نے ابھی پلنگ پر دسترخوان بچھایا ہی تھا کہ محمد قاسم اترے، پیر میں جوتے ڈالے اور باہر چلے گئے۔ بیوی کہتی رہ گئی کہ کھانا تو کھا لیتے۔ بیٹھک میں آ کر محمد قاسم نے کسی سے کہا، ذرا مولوی عبداللہ کو بلا لاؤ۔ عبداللہ ان کے بھانجے تھے اور ابھی مدرسے میں پڑھ رہے تھے۔ قریب ہی کرائے کے ایک مکان میں رہتے تھے۔ ماموں کا پیغام ملا تو بھاگتے ہوئے آئے۔ وہ کپڑے تو صاف ستھرے پہنے ہوئے تھے، مگر پاجامے کے ایک پانچے میں کھونچا لگا ہوا تھا اور کچھ لکھنے کے دوران دوات الٹ جانے کی بنا پر قمیض کے دامن پر روشنائی کا ایک چھوٹا سا نشان پڑ گیا تھا۔ محمد قاسم نے بھانجے سے کہا، میاں تم نے اپنی شادی کے بارے میں کچھ سوچا؟ ماموں کے سوال پر مولوی عبداللہ کچھ سپٹا سا رہ گیا۔ بزرگوں کی موجودگی میں بھلا کیا سوچوں؟ عبداللہ نے جواب دیا، تو اکرامن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تمہاری مرضی ہو تو تم دونوں کا نکاح پڑھا دیا جائے، محمد قاسم نے کہا۔ عبداللہ نے لمحہ بھر سوچا، ماموں جی، آپ اور ابا جی جو بھی فیصلہ کریں گے اس سے مجھے انکار کی مجال نہیں۔ محمد قاسم کے بہنوئی انصار علی اپنی ملازمت کے سلسلے میں وطن سے بہت دور گوالیار میں رہتے تھے۔ انہوں نے قاسم سے کہہ رکھا تھا کہ کوئی مناسب رشتہ سامنے آئے تو عبداللہ کی شادی کر دیجیے گا۔ اپنے بھانجے کا جواب سن کر محمد قاسم نے اسے وہیں ٹھہرنے کو کہا اور اندر گھر میں چلے گئے۔ وہاں بیوی کو مخاطب کیا، اکرامن کے لیے مولوی عبداللہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ گھر کا بچہ ہے، تمہاری مرضی ہو تو نکاح پڑھ دیا جائے۔ محمد قاسم کی بیوی کو بھی تجویز مناسب لگی۔ دونوں میں اتفاق رائے ہو گیا تو محمد قاسم بیٹی کے پاس آئے۔ وہ ابھی تک دال دھونے میں مشغول تھی۔ وہ وہیں بیٹی کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ بیٹی، ہم نے سوچا ہے کہ مولوی عبداللہ سے تمہارا نکاح پڑھا دیں، مگر پہلے تم بتاؤ تمہاری کیا مرضی ہے؟ اکرامن شرم کے مارے دوہری ہو گئی، گھٹنوں میں منہ چھپا لیا۔ محمد قاسم کی بیوی نے کہا، اجی توبہ ہے، بچیوں سے بھلا یوں شادی بیاہ کی بات کیا کرتے ہیں کیا؟ کیوں، اس میں کیا عجیب بات ہے؟ شروع کا معاملہ ہے، بچی کی رائے تو پوچھنی لازم ہے نا۔ اگر اکرامن کی رائے نہ ہو تو کوئی اور صورت دیکھ لیں گے، مگر جس طرح مولوی عبداللہ کی مرضی معلوم کی ہے اسی طرح ضرور ہے کہ اکرامن کی رائے بھی معلوم کی جائے۔ محمد قاسم کی بیوی نے کہا، باحیا بچیاں منہ پھاڑ کے ہاں نہیں کیا کرتی، انکار ہوتا تو وہ میری طرف دیکھتی یا اٹھ کر کمرے میں چلی جاتی، اس طرح میں اس کا اندیہ سمجھ لیتی۔ ان معاملات میں بچیوں کی خاموشی ہی ان کی رضامندی ہوتی ہے، اسے بھی مولوی عبداللہ کی طرح بھلا کیا اعتراض ہوگا؟ بیوی کی بات سن کر محمد قاسم اٹھے اور باہر چلے گئے۔ بیٹھک میں عبداللہ ماموں کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں دو چار لوگ اور بھی موجود تھے۔ محمد قاسم نے ان کو بلایا اور کہا، میں مولوی عبداللہ کا نکاح اپنی بیٹی امت الاکرام سے کر رہا ہوں۔ انہوں نے ان میں سے ایک آدمی کو 2 پیسے دے کر کہا، نکڑ کی دکان سے تھوڑے سے چھوارے لے آؤ۔ انہی حاضرین میں سے 2 گواہ بن گئے۔ ذرا دیر میں نکاح پڑھا دیا گیا۔ پھر محمد قاسم نے دلہا میاں ہی سے کہا، باہر جا کر ایک ڈولی لے آؤ اور اپنی بیوی کو لے کر اپنے گھر سدھارو۔ ڈولی آ گئی تو محمد قاسم پھر گھر میں آئے اور بیٹی کے پاس گئے، جو ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد ابھی جا نماز ہی پر بیٹھی تھی۔ بیٹی، اللہ کا شکر ہے میں تمہارے فرض سے سبق دوش ہو گیا۔ مولوی عبداللہ ڈولی لیے باہر تمہارے منتظر ہیں، اب تم ان کے ساتھ اپنے گھر جاؤ۔ محمد قاسم کی بیوی نے کہا، ارے ایسا چٹ پٹ شادی کیا کر دیا؟ مجھے کچھ تو مہلت دی ہوتی کہ بچی کے 2-4 جوڑے کپڑے بنا ہی دیتی، کم از کم نکاح کے وقت تو اچھے کپڑے بدلوا لیتی۔ کیوں، ان کپڑوں میں کیا عیب ہے؟ کیا ان میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی؟ بھلا وہ نماز کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ ابھی تو اس نے ظہر کی نماز پڑھی ہے انہی کپڑوں میں، تو بس نماز کے کپڑوں سے اچھا جوڑا اور کون سا ہوگا؟ رہی بات بچی کو کچھ دینے دلانے کی، تو کوئی ضروری ہے کہ آج ہی دو؟ تمہاری بیٹی ہے اور مولوی عبداللہ بھی تمہارا ہی بیٹا ہے، ان کے لیے کیا تکلف کرنا؟ ہاں، گھر کی ضرورت کا سامان جب چاہو بھجوا دینا۔ اسی اثناء میں ماں نے اکرامن کو برقع اڑھایا، دعا دی، باپ نے سر پر ہاتھ رکھا اور لے جا کر ڈولی میں بٹھا آئے۔ لے جاتے ہوئے بیٹی کو زندگی، شوہر کے حقوق اور گھریلو ذمہ داریوں کے بارے میں نصیحتیں کرتے رہے۔
ادھر ڈولی روانہ ہوئی، ادھر ماں نے نین کے ہاتھ بیٹی کے روز کے کپڑوں کی پوٹلی اور کھانا پکانے اور کھانے کے چند برتن بھیج دیے۔ بس یہی کل جہیز تھا۔ اگلے دن محمد قاسم نے بیٹی اور داماد کو گھر پر بلا لیا۔ گھر میں جو سالن روٹی پکا تھا باہر مردانے میں لے کر آئے اور جو لوگ بیٹھک میں موجود تھے ان سے کہا، بھائی یہ مولوی عبداللہ کا ولیمہ ہے، ان کے ابا تو گوالیار میں ہیں، وہ تو گرمی کے موسم ہی میں آئیں گے، مدرسے کی چھٹی ہوگی تو مولوی عبداللہ بیوی کو لے کر اپنی ماں سے مل آئیں گے۔ مولوی عبداللہ کی والدہ محمد قاسم کے خالازاد بہن تھی اور قریب کے دوسرے قصبہ میں رہتی تھی۔ یہ واقعہ ہے دیوبند کا۔ محمد قاسم بعد میں مولانا محمد قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ دارالعلوم دیوبند کے بانی ان کے بھانجے مولوی عبداللہ اسی دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے۔ یہاں سے فارغ ہو کر وہ علی گڑھ گئے۔ سر سید احمد خان کے قریبی رفقا میں ان کا شمار ہوا اور علی گڑھ کالج کے پہلے ناظم دنیات بنے۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ملتے ہیں کائی میڈیا کے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔